بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءہ رجل، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے، فقال، اور عرض کیا، انی احدث نفسی بالشیء، میں اپنے نفس سے، اپنے دل سے کسی چیز کے تعلق سے گفتگو کرتا ہوں۔ حدث یحدث، تحدیث کا معنی بات کرنا، یعنی میرے دل میں کچھ چیزوں کا خیال آتا ہے، اپنے نفس سے بات کرتا ہوں، مطلب دل میں خیال آتا ہے، اسی کو حدیث نفس بھی کہتے ہیں، دل کی بات۔ اچھا، دل میں خیال آتا ہے تو اب کیسا خیال آتا ہے دیکھیے، لأن اکون، لأن لام پہ زبر پڑے گا، لأن اکون ہمامۃ احب الیک من ان اتکلم بھی، بے شک میرا کھولا ہو جانا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں اس کے بارے میں گفتگو کروں۔ یعنی اس قدر برے برے خیالات آتے ہیں کہ اس کو زبان سے بولنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں۔ کوئلہ بن جانا میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اس کو اپنی زبان سے بولوں۔ بس میں آگئی، یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے دل میں آتی رہتی ہیں، تو کیا کریں؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس کے معاملے کو وسوسہ کی جانب پھیر دیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و کمال ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل کی جو بات تھی، جو برے برے خیالات آ رہے تھے، اس کو عمل میں لانے سے روک دیا اور اس کو وسوسہ کی جانب پھیر دیا۔ اور وسوسہ کیا ہے؟ اس امت کے لیے معاف ہے۔ بس میں آ گئی، یعنی ہمارے دل میں جو باتیں آتی تھیں ہم اس پر عمل نہیں کر پائے، ہم عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اور پھر ان باتوں کو، ان خیالات کو وسوسہ کی جانب پھیر دیا، اور یہ وسوسہ کیا ہے؟ اس امت کے لیے معاف ہے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث پاک کو ابو داود نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للشیطان لمۃ بابن آدم۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور فرشتہ بھی آتا ہے۔ ایک شیطان، ابلیس کی اولاد مقرر کر دی جاتی ہے اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ شیطان اس کو برے کام کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اسی کے بارے میں یہاں پر ہے۔ لما کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا، نزول۔ بے شک شیطان کے لیے ابن آدم کے پاس نازل ہونا ہے، یعنی شیطان ابن آدم کے پاس آتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا کہ شیطان کی جانب سے ابن آدمی کے پاس خیالات آتے رہتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، اور فرشتے کے لیے بھی نزول ہونا ہے، یعنی فرشتے کی جانب سے بھی انسان کے پاس خیالات آتے ہیں۔ اچھا، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، رہی بات شیطان کا نازل ہونا، شیطان کی جانب سے خیال دلانا، تو یہ شر کی دھمکی ہے، برائی کی دھمکی ہے، اور حق کی تکذیب ہے، حق کو جھٹلانا ہے۔ اچھا، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، رہی بات فرشتے کی جانب سے خیالات کا آنا، فرشتے کا نازل ہونا، تو یہ بھلائی کی خوشخبری ہے اور حق کی جانب سے یہ حق کی تصدیق کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایعاد یہ کیا ہے؟ وعدہ سے باب افعال کا مصدر ہے، ہاں، وعدہ سے، واو عین دال، ایک آتا ہے وعدہ اور ایک آتا ہے وعید، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ وعدہ اچھی خبر کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی اچھی چیز کے بارے میں وعدہ کیا جائے، ثواب کا وعدہ کیا جائے، جنت کا وعدہ ہو تو یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بری چیز کی دھمکی ہو تو یہ وعید ہے، جہنم کی دھمکی دی جا رہی تو یہ وعید ہے، کافروں کے لیے یہ وعید ہے، مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے۔ بس میں، اور کبھی اس کے برخلاف دونوں ایک دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی ہوا، ایعاد یعنی برائی کی دھمکی شیطان کی جانب سے کہ برائی کر لو، اچھا، اور حق کی تکذیب کر لو، اور یہی استعمال
ایعاد بالخیر کا استعمال ہوا، مادہ وہی ہے، تو معنی کیا ہوگا کہ خیر کی خوشخبری دیتا ہے، خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے فرشتہ۔ بات میں آ گئی؟ تو فرشتے کی جانب سے بھلائی کی دعوت ہوتی ہے اور حق کی تصدیق کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور شیطان کی جانب سے اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اچھا، فمن وجد ذالک، تو جو شخص اس کو پالے، آخری والا یعنی تصدیق بالحق کو پالے، فلیعلم انہ من اللہ، تو جان لے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ فرشتہ اس کو دل میں ڈالتے رہتا ہے۔ فلیحمد اللہ، تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے، جب ایسا خیال آ جائے تو اللہ کی حمد بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھی توفیق عطا فرمائی۔ ومن وجد الاخری، اور جو شخص دوسری بات پائے یعنی پہلی والی بات پائے، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ اللہ کی پناہ حاصل کرے شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، شیطان کن کن برائیوں کا خوف دلاتا ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مت کھلاؤ، زکوٰۃ مت دو ورنہ غریب ہو جاؤ گے، ارے فلاں کو کھلا کر کے کیا کرو گے، تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، اس طرح کی بری باتوں کا خیال دلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا یعنی محتاجی کا وعدہ دیتا ہے، محتاجی کا خوف دلاتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ ترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا، وقال، اور کہا، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث غریب اس میں ہم پڑھیں گے جو مقدمۃ المشکات ہے، وہاں پہ تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، مقدمۃ المشکات کب پڑھیں گے؟ پڑھیں گے، کائے گھبرا رہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا، کہ لوگ آپس میں ہمیشہ پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا، پوچھیں گے فلاں کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتی یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا، خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو کس نے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے، ہو گئی نا؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، تو جب لوگ یہ کہیں، فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ، تو تم یہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے، ثم لیفتل عن یسارہ ثلاثا، پھر وہ بندہ اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، ٹھیک ہے، وَيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ کی پناہ چاہے شیطان مردود سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس سے پہلے دیکھیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، جب اس طرح کا خیال آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بھی مخلوق ہو تو وہ ایک نہیں رہے گا، اس کو اپنے ساتھی کی حاجت پیش آئے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اللہ کا اگر کوئی ساتھی ہو، یا اللہ خالق نہ ہو، اللہ بے نیاز نہ ہو، تو اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ اس کا کوئی ساتھی ہو، تو اللہ احد کہہ کر کے اس کا انکار کر دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ دوسرے کا محتاج ہو، کسی چیز کو پیدا کرنے میں فلاں چیز کی حاجت ہو یا اور بھی دوسری چیز کی حاجت ہو، تو اللہ الصمد کے ذریعے سے اس بات کا انکار کر دیا گیا کہ اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے، کوئی اس کو محتاج مت سمجھنا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بیٹا ہوتا ہے تو بیٹا کیا ہوتا ہے، مثل ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کی مثل ہے، باپ کی طرح ہے۔ بات میں آ گئی؟ تو اس سے اس بات کا انکار کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ احد، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر اور کوئی مثل نہیں ہے۔ بات میں آ گئی؟ اچھا، ثم لیفتل عن یسارہ ثلاثا کے ذریعے سے یہ حکم ہوا کہ اگر شیطان کی جانب سے کوئی برا خیال آئے تو بائیں جانب تھوک دے، شیطان کیا ہو جائے گا،
بھاگ جائے گا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں برے خیال آ جائیں تو کیا تھوک دے گا؟ نہیں، وہاں پہ حکم یہ ہوگا کہ صرف تھو کر لے اور اندر سے تھوک نہ نکالے، تو اس کی وجہ سے شیطان بھاگ جائے گا۔ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر تھوکا جا سکتا ہے تو وہاں پہ واقعی میں 3 مرتبہ تھوک دے تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان بائیں جانب رہتا ہے اور دائیں جانب کون رہتا ہے؟ فرشتہ رہتا ہے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث پاک کو ابو داود نے روایت کیا۔ وَسَنَذْكُرُ حدیث عمرو بن الاحوص فی باب خطبۃ یوم النحر انشاءاللہ۔ یہاں پر مصابیح السنہ میں ایک حدیث پاک تھی، اس حدیث پاک کو علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب خطبہ یوم النحر کے خطبہ کے باب میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے، کسی مناسبت کی وجہ سے۔ بات میں آ گئی؟ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یبرح الناس یتساءلون۔ بریحہ یبرح یہ بھی کیا ہے؟ زالہ کے معنی میں، ما زالہ کے معنی میں وہ ہمیشہ کرتے رہنا، افعال ناقصہ میں سے، کہ لوگ ہمیشہ پوچھتے رہیں گے، حتی یقولوا ھذا، یہاں تک کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کیا؟ خلق کل شیء، اللہ خلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فمن خلق اللہ عز وجل، فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ولی مسلم قال، اور امام مسلم کی روایت میں یہ ہے، قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی، ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ما کذا، کہ بے شک آپ کی امت یہ ہمیشہ کہتی رہے گی، ما کذا ما کذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یعنی بہت زیادہ سوالات کرے گی، کثرت سوال سے کنایا ہے۔ حتی یقولوا ھذا، یہاں تک کہ آپ کی امت یہ کہے گی، اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے سارے جوابات ہو چکے ہیں۔ وعن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان بن ابو العاص سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی یلبسها علی۔ لبس یلبس، تلبیس کا معنی ہوتا ہے مشتبہ کر دینا، ملاوٹ پیدا کر دینا۔ بے شک شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان اور میری قرات کے درمیان حائل ہو گیا یا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو چکا ہے، وہ مجھ پر اس کو مشتبہ کر دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس کے کیا مطلب ہو سکتے ہیں؟ میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو چکا ہے، مطلب یہ کہ میں بھول جاتا ہوں کہ نماز کا وقت کب آیا کب نہیں آیا، ظہر کا وقت آیا پتہ ہی نہیں چلتا، ظہر کا وقت گزر جاتا ہے، شیطان مجھے بہکا دیتا ہے۔ بات میں آ گئی؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جب نماز پڑھتا ہوں تو شیطان شبہ ڈال دیتا ہے کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی، یہ شبہ ڈال دیتا ہے اور میں اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ قرات کے درمیان اشتباہ کا مطلب یہ ہے کہ کتنی آیتیں پڑھی، کون سی قرات پڑھی، اس سے پہلے کون سی آیت پڑھی، یہ میں بھول جاتا ہوں، میں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی کہ نہیں کی، یہ سارے اشتباہ ڈال دیتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے۔ ہاں، ایک روایت میں ہے خنزب، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں ہے خنزب، تینوں روایتیں درست ہیں، خنزب، خنزب اور خنزب۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے جو بہکانے والا شیطان ہے اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ بات میں آ گئے؟ اسی طرح ہر گناہ کرانے والا جو شیطان ہوتا ہر ایک کا الگ الگ نام۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، تو جب تم اس کا احساس کرو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو تم شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو۔ وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے دائیں جانب 3 مرتبہ تھوکو۔
ففعلت ذلك، راوی کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، فأذهبه اللہ عنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شبہ دور فرما دیا۔ یعنی ان کا یہ مجرب عمل ہے کہ جب بھی شیطان کی جانب سے وسوسہ آتا ہے تو یہ اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں اور بائیں جانب تھوک دیتے ہیں، تو پھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حالت نماز میں ہے تو دل میں اللہ کی پناہ حاصل کر لے، دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوک تو سکتے نہیں، لیکن اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اس وقت معاملہ پیش آ گیا تو پھر مسجد ہی میں ہے تو بائیں جانب تھو کر دے، لیکن تھوک نہ نکالے۔ وعن القاسم بن محمد ان رجلا سألہ فقال، اور حضرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا تو کہا، یعنی کیا سوال پوچھا؟ آگے یہ پوچھا، انی اہم فی صلاتی فیکثر ذلک علی، میری نماز میں مجھے وہم ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھی، 3 رکعت پڑھی، اس طرح کے وہم آتے رہتے ہیں۔ فیکثر ذلک علی، اور ہم پر میرے اوپر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ وہم آتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فقال لہ، تو حضرت قاسم بن محمد نے اس سے فرمایا، امضی فی صلاتک، اپنی نماز پوری کر لو، ٹھیک ہے۔ فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول، کیونکہ وہ وہم تجھ سے ہرگز نہیں جائے گا یہاں تک کہ تو نماز سے فارغ ہو جائے اور تو یہ کہے ما اتممت صلاتی، میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی۔ یعنی یہ وہم ہمیشہ آتا رہے گا، اس وقت تک آتا رہے گا کہ تم نماز پڑھ لو گے، نماز پڑھنے کے بعد بھی تم یہ کہو گے میری نماز نہیں ہوئی، میں نماز نہیں پڑھ پایا صحیح سے، اس کے بعد بھی تمہارے ذہن میں یہ وہم آتا رہے گا۔ جب ایسا ہو جائے تو تم دل میں یہ ٹھان لو کہ نہیں میں صحیح ہوں، یہ وہم غلط ہے، ہاں، اور جو دل میں پختہ ارادہ ہو جائے اس پر عمل کر کے نماز پوری کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جس پر دل جم جائے اس پر عمل کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ مالک، اس حدیث پاک کو امام مالک نے روایت کیا۔